قرآن کی 12 آیتیں کہتی ہیں انبیاء قبروں میں زندہ ہے، میرے مصطفیٰ کے 12 ارشاد کہتے ہیں انبیاء قبروں میں زندہ ہے، 1400 سال کی کتب کہتی ہیں انبیاء اپنی قبروں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے مشرکین مکہ عذاب قبر کے منکر تھے. تو جو مشرکین مکہ عذاب قبر کے بھی منکر تھے، ثواب قبر کے بھی منکر تھے، اور مردوں کی پکار کے بھی منکر تھے. بڑی توجہ سے، مردوں کی پکار کے بھی منکر تھے. لیکن میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے غلط عقیدے کی تردید کی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلیب بدر کے موقع پر مکہ کے کفار کو قتل کر کے ایک کنویں میں پھینکا اور اوپر سے آواز دی حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو حق پایا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میرے مصطفیٰ کی تربیت میں تھے. عرض کیا اتدعو امواتا، اے اللہ کے رسول آپ مردوں کو پکار رہے ہیں، ان میں تو کوئی روحیں نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا اے عمر بن خطاب تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، ولیکن لا تجیبون، لیکن یہ جواب نہیں دیتے، لیکن تم ان سے زیادہ نہیں سنتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عقیدے کی تردید کر کے صحیح عقیدہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھایا. حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں ایک یہودیہ حاضر ہوئی. عرض کیا میرا کوئی تعاون کرے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تعاون کیا. وہ عورت کہنے لگی عائشہ اللہ تجھے قبر کے عذاب سے بچائے. امی عائشہ صدیقہ نے بڑے تعجب سے پوچھا کیا قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے؟ اس کے بعد اللہ کے رسول تشریف لائے. امی عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کیا اللہ کے رسول قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا عذاب القبر حق، قبر کا عذاب بالکل پر حق ہے. امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اس کے بعد ہمیشہ ہر نماز میں اللہ کے رسول قبر کے عذاب کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے جو ان کا اعتقاد تھا قبر میں عذاب نہیں ہے، ثواب نہیں ہے، اللہ کے نبی نے تردید فرمائی، فرمایا عذاب القبر حق، قبر کا عذاب پر حق ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اتدعو امواتا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے. میرے آپ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھو، میں محمد پہ درود پہنچایا جاتا ہے. صحابہ نے عرض کیا وبعد الموت، اے اللہ کے رسول موت کے بعد کیسے آئے گا؟ وقت علمتا، آپ کا جسم تو ریزہ ریزہ ہو چکا ہوگا، آپ کے جسم پہ درود کیسے پہنچے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ حرام کیا ہے کہ وہ نبیوں کو جسموں کو کھائے. ایک حدیث میں ہے فنبی اللہ یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اسے رزق دیا جاتا ہے. میرے نبی نے کفار کے عقائد کا انکار کیا اور اسلامی عقائد صحابہ کو سکھائے. صحابہ کرام مانتے گئے. دو باتیں عرض کر کے بات ختم کرو. میرے آپ کے نبی علیہ السلام معراج کی رات گئے ہیں. اس سفر کی غرض کیا تھی؟ لنوریہ من آیاتنا، اللہ نے سفر کرایا تاکہ اے محمد میں آپ کو اپنی نشانیاں دکھاؤں. میرے نبی کے بہت ساری نشانیاں دیکھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات دیکھی ہے. میرے نبی علیہ السلام گئے ہیں. میرے نبی علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا ہے. میرے نبی آسمانوں پہ گئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے. قرآن نے کہا فلا تکن فی مریۃ من لقائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی اس میں شک نہ کرو. ملاقات زندوں کی ہوتی ہے، مردوں کی ملاقات نہیں ہوتی. میرے نبی واپس آئے. میرے نبی کے واپس آنے پر دو گروہ بنے. ایک صدیقی گروہ تھا اور ایک ابو جہل کا گروہ تھا. صدیقی گروہ نے کہا نہیں، جو اللہ کے نبی فرمائے بالکل پر حق ہے، عقل میں آئے پھر بھی مانتے ہیں، عقل میں نہ آئے پھر بھی مانتے ہیں. دوسرے گروہ نے کہا نہیں نہیں، اتنے تھوڑے وقت میں اتنی جگہ پہ گئے، شہر کی واپس آئے، ہمارا دل دماغ نہیں مانتا، ہم ساری باتوں کا انکار کرتے ہیں. جن ساری باتوں کا انکار کیا تھا ان میں یہ بات بھی تھی. میرے نبی
نے انبیاء کو نماز پڑھائی تھی، نماز زندہ پڑھتے ہیں، مردے نہیں پڑھتے۔ میرے نبی نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ آگے بتایا ابو جہل نے انکار کیا، نماز پڑھانے کا انکار کیا، قبر میں موسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کیا۔ جو حیات اللہ نے میرے نبی کو دکھائی تھی ان میں حیات النبی کا عقیدہ بھی تھا، جہاں پہ ابو جہل نے اور چیزوں کا انکار کیا تھا، اس عقیدہ کا بھی انکار کیا۔ بڑی توجہ سے دو لڑائیاں ہوئی، میں نے دو عقیدے عرض کرنے ہیں، بڑی توجہ۔ مستدرک کے حاکم میں لکھا ہوا ہے اور بہت ساری کتابوں میں ہے، اور میں اہل سنت والجماعت میں مولانا ظفر احمد عثمانی اعلان سنن کی 10ویں جلد میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث نقل کرتے ہیں، ایک بوڑھا شخص ایک قبر پر اپنے رخسار رکھ کے بیٹھا ہوا تھا، اوپر سے ایک جوان آیا، اس نے گردن سے پکڑا، اوپر اٹھایا اور پوچھا، اے بندے تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تنقید سے سوال کیا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے روزے پر تو نے اپنا چہرہ رکھا ہوا ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تو اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اس بزرگ نے کہا، میں پتھر کے پاس نہیں آیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں، اور دین پہ اس وقت روک کے رونا چاہیے جب نہ اہل ہو قرآن ہو، جب اہل ہو رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قبر پہ رخسار رکھنے والا حضرت ابو ایوب انصاری صحابی رسول میزبان رسول تھا، گردن پکڑنے والا مروان تھا۔ ہم اس وقت بھی حضرت ابو ایوب انصاری کے ساتھ تھے، ہم آج بھی حضرت ابو ایوب انصاری کے ساتھ ہیں۔ کوئی عقیدہ حق ہے جو ابو ایوب انصاری کا تھا، مروان کا عقیدہ درست نہیں تھا۔ عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی۔ یہ پہلی لڑائی ہوئی۔ دوسری لڑائی ہوئی، یزید فاسق نے حملہ کیا مدینے پر، اندر سعید بن مسیب تھے۔ 3 دن تک روزہ رسول سے اذان و اقامت کی آواز آتی رہی، سعید بن مسیب اس پر نماز پڑھتے رہے۔ اذان اور اقامت زندہ دیتے ہیں مردے۔ اس دور کے آخر کی لڑائی، عیسیٰ بن مریم آئیں گے، 2 کتابوں میں لکھا ہے، مستدرک کے حاکم میں لکھا ہے، مستدرک ابی یعلا میں الفاظ تھوڑے مختلف ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، عیسیٰ بن مریم میری قبر پر ضرور آئیں گے، مجھے سلام کہیں گے، میں محمد ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ اس امت میں آخر میں آنے والی شخصیت حضرت عیسیٰ بن مریم بھی حیات النبی کے قائل ہوں گے۔ دوسری طرف دجال ہوگا، مقابلے میں مدینے میں داخل ہونا چاہے گا، 7 دروازوں پہ 7 فرشتے کھڑے ہوں گے، داخل نہیں ہونے دیں گے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، جو آج بھی مصطفیٰ کے روزے پہ نہیں جاتا اس کو اللہ جانے نہیں دیتا، اس کو اللہ جانے نہیں دیتا۔ جیسے دجال کو نہیں جانے دے گا، اس کی ذریت کو بھی اللہ نہیں جانے دیتا۔ نہ دجال جائے گا نہ ذریت جائے گی۔ تو جو کرنا آپ سوچ سکتے ہیں بیت اللہ میں بھی دجال نہیں جائے گا، وجہ کیا ہے؟ میرے نبی کا ارشاد ہے، اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، زفت الکعبۃ البیت الحرام الی قبری، بیت اللہ شریف کو، بیت الحرام کو میری قبر کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا۔ وہ میرے روزے پہ آ کے کہے گا، السلام علیکم یا محمد، بیت اللہ حضور کو مخاطب کر کے سلام کہے گا، میرے نبی جواب دیں گے، وعلیک السلام یا بیت اللہ۔ میں کہتا ہوں قرآن کی 12 آیتیں کہتی ہیں انبیاء قبروں میں زندہ ہے، میرے مصطفیٰ کے 12 ارشاد کہتے ہیں انبیاء قبروں میں زندہ ہے، 1400 سال کی کتب کہتی ہیں انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ صدیق کا یہی اعلان 517 صفحے پر ہے۔ اس امت کے آخر میں عیسیٰ بن مریم بھی یہی اعلان کریں گے، اہل حق کا عقیدہ پہلے دن سے لے کے قیامت تک عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور گستاخ کا عقیدہ پہلے دن سے لے کے قیامت تک حیات النبی کے خلاف ہے۔ اللہ حق پر عمل، تحفظ اور ارشاد کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔